السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہے دیوبندی عالم دین، اس کا یہ کہنا ہے کہ جب اہل حدیث حق بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات لوگ اہل حدیث تو ہوں گے ہی۔ میں چاہتا ہوں ناظرین اسی کی زبانی ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ہمارے ہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر دو، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں۔ اور ہزار مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کیے، تو پکا دیوبندی حنفی ہے۔ دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ لوگ پیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اگر دیکھا جائے، ویسے تو آپ کو اس حدیث کا علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، یعنی 72 فرقے بن گئے، میری قوم کے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے، ایک ہی ناجی فرقہ ہوگا کامیاب۔ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ تو خیر ناظرین، اگر آپ دیکھیں گے خالصتاً دین اگر آپ کو ملے گا تو اہل حدیث کی طرف سے ہی آپ کو ملے گا، جیسا کہ وہ مرزا علی انجینی نے بھی یہ بات کہہ دی، اگر نماز دیکھنی ہے تو اہل حدیث کی طرف دیکھیں۔ یقین مانیے میں یہ کہتا ہوں، باقی تو قرآن پاک نے ہمیں، یہ بھی جملہ کہہ دوں، اب لوگ کچھ اعتراض کریں گے، ناظرین اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کی طرف بڑھے ہیں پہلے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا۔ سورہ یوسف پڑھیں گے، اس کے اندر بھی ہمیں مسلمان کہا ہے۔ پہلا سپارہ پڑھیں گے، نبی یعقوب علیہ السلام یہی تو اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے بعد عبادت کس کی کریں گے؟ کہنے لگے اللہ کی۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ آگے کیا فرمایا؟ ونحن لہ مسلمون، اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم مسلمان ہوں۔ نبی یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اس حال کے اندر اللہ مجھے فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے چلے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔